الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے جس سے ہم آج کے اپنے قرآن حکیم کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات کا موضوع جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی حقوق اور ملی یکجہتی سے متعلق ہے۔ پچھلی 2 آیتوں میں مسلمانوں کی باہمی تصادم کے متعلق ضروری ہدایت دی گئی کہ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ احساس دلایا گیا تھا کہ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوا تھا کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ ہے اہل ایمان کے درمیان وہ بھائیوں کا ہے، لہذا ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اب آگے کی 2 آیتوں میں جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ان بڑی بڑی برائیوں کے سدباب کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے بالعموم ایک معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، مثلا ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا، ایک دوسرے سے بدگمانی اور ایک دوسرے کے عیوب کا تجسس۔ در حقیقت یہی وہ اسباب ہیں جن سے آپس کی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسرے اسباب کے ساتھ مل کر ان سے بڑے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ تو ان کے سدباب کے لیے کچھ بنیادی احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی 2 آیتوں میں دی ہے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ اسی اخوت کا اب یہ تقاضا ہے جس کا کہ اوپر تذکرہ ہوا کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی ایمان اور عمل کے لحاظ سے بہتر ہوں، جن کا صحیح وزن قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی میزان عدل سے معلوم ہوگا۔ اس میں ان چیزوں کا سرے سے کوئی وزن نہیں ہوگا جنہیں تم دنیا میں بڑی اہمیت دیتے ہو، لہٰذا یہ حسب و نسب کا دعویٰ اور یہ عزت اور شرف کا غرور اس دنیا میں، اس زندگی میں بالکل بے حقیقت ثابت ہوگا۔ آگے بیان ہوا کہ ولا نساء من نساء، اور اسی طرح نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آیت میں اگر دیکھا جائے کہ لا یسخر قوم من قوم کے عام الفاظ اگرچہ کافی تھے، لیکن قرآن نے یہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ کیا۔ اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ جس برائی سے یہاں مردوں کو روکا گیا ہے وہ عورتوں کے اندر اس سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جن عورتوں کے اندر اپنی خاندانی، نسبی اور مالی برتری یا اپنی ظاہری حسن اور جمال کا غرور ہوتا ہے، ان کا انداز خطاب اور ان کا انداز گفتگو بھی ان عورتوں کے ساتھ بڑا حقارت آمیز ہوتا ہے جن کو وہ اپنے مقابل میں کمتر خیال کرتی ہیں۔ مذاق اڑانے سے مراد محض زبانی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے اس پر ہنسیں۔ اصل ممانعت یہاں پر جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی کسی نہ کسی طور پر تضحیق کرے، کیونکہ اس تضحیق میں لازماً اپنی بڑائی اور دوسروں کی تذلیل اور تحقیر کے جذبات کار فرما ہوتے ہیں جو در حقیقت اخلاقاً سخت معیوب ہیں، اور مزید برآں اس سے دوسرے شخص کی دل آزاری بھی ہوتی ہے جس سے معاشرے میں فساد رونما ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کے فعل کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا آگے بھی بیان ہوا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، یعنی یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی تان کرنے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کسی پر کوئی طنزیہ فقرہ چست کر دینے کے ہیں۔
اس قسم کے زہر آلود فکرے قائل کے حسد اور اس کے کبر اور غرور کی طرف در حقیقت اشارہ کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور باہمی تعلقات میں پھر ایسا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جو بارہا نفرت اور دشمنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اپنے کسی بھائی کو ہدف تان بناتے ہیں وہ گویا اپنے ہی سینے کو اپنے تیر کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے ہی کو وہ مجروح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیان ہوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو۔ برا لقب دینا کوئی معمولی برائی نہیں ہے، یہ طریقہ بالعموم کسی فرد یا قوم کی انتہائی تذلیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے القاب آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں اور نہایت پائیدار اور دور رس نتائج پیدا کرتے ہیں، لہذا ان کی پیدا کی ہوئی تلخیاں کئی نسلوں تک باقی رہتی ہیں۔ پھر جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد میں خیر خواہی کا رشتہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اور قوت اور وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ غور کیا جائے تو اس حکم کا منشا یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جو اس کو ناگوار ہو، جس سے اس کی تحقیر اور تنقیص ہوتی ہو۔ مثلا کسی کو فاسق کہہ دینا، منافق کہہ دینا، کافر کہہ دینا، کسی کو لنگڑا یا اندھا یا کانا کہنا، کسی کو اس کے اپنے یا اس کے ماں یا باپ یا خاندان کے کسی عیب یا نقص سے اس کو پکارنا، کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے سابق مذہب کی بنیاد پر یہودی یا نصرانی کہنا، کسی شخص یا خاندان یا برادری یا گروہ کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کی مذمت اور تذلیل کا پہلو رکھتا ہے، یہ سب کے سب در حقیقت گناہ کے کام ہیں، فسق کی باتیں ہیں۔ اس لیے بیان ہوا کہ اور بیسل اسم الفسوق و بعد الایمان کے ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، یعنی ایک مومن کے لیے یہ بات سخت شرمناک ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بدزبانی میں نام پیدا کرے۔ ایک کافر اگر اس لحاظ سے مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا خوب مذاق اڑاتا ہے یا بھپتیاں خوب کستا ہے یا برے برے نام خوب تجویز کرتا ہے، تو یہ انسانیت کے لحاظ سے خواہ اچھی شہرت نہ ہو، کم از کم اس کے کفر کو تو زیب دیتی ہے۔ مگر ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد ایسے ذلیل اوصاف میں شہرت حاصل کرے تو در حقیقت یہ اس کے ڈوب مر جانے کا مقام ہے۔ اسی لیے پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی اپنے جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اگلی آیت 12 میں مزید 3 خرابیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے ظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان، بعض ظن تو صریح گناہ ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت برے گناہوں سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں جو برا گمان دل میں پیدا ہو جائے اس کو وہی جگہ دے کر نہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ گمانوں کے زیادہ در پہ ہوگے تو اندیشہ ہے کہ کسی صریح گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے جو تم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اس سے یہ تعلیم بھی نکلتی ہے کہ ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو پھر حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ، اچھی ریزن ڈھونڈنی چاہیے، اگر کوئی اچھی توجیہ اس میں سے نکل سکتی ہو۔ اس کے برے پہلو کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نکلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ آگے دوسرا حکم دیا گیا کہ ولا تجسسوا، اور ٹو میں نہ لگو، یعنی جس طرح اچھے گمان سے نہیں بلکہ برے گمان سے روکا گیا ہے، اسی طرح یہاں اس ٹو لگنے سے منع فرمایا گیا جو برے مقصد سے ہو۔ یہ چیز در حقیقت حسد کے جذبے سے بھی پیدا ہوتی ہے اور بغض اور دشمنی کے شدت سے بھی، اور یہ دونوں ہی چیزیں اخوت اور باہمی ہمدردی کے اس تعلق کے بالکل منافی ہیں جو ابھی اہل ایمان کے بیان کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ رہی یہ بات کہ اپنی کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کی حالات کو جاننا اور یا ریاست کی سطح پر لوگوں کے اچھے یا برے حالات کی خبر رکھی جائے تاکہ لوگوں کی خیر خواہی اور امن اور امان کو قائم رکھنے کی جو ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے انہیں پورا کیا جا سکے، تو
اس کا اس ممانعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے راز ٹٹولنے کی کوشش مت کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کرو، دوسرے کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی کی بنا پر، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر وہ پردہ پڑا ہوا ہے اس کی کھوج کھرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا برائی ہے، کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوری چھپی ہوئی ہے۔ مثلا لوگوں کے میسیجز پڑھ لینا، ان کے ای میل پڑھ لینا، ان کے خطوط پڑھ لینا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی نجی زندگی، ان کی خانگی زندگی یا ان کی ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا، یہ ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے پھر طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں تجسس کرنے والے کے لیے متعلق فرمایا، ابو داؤد اس کو اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، کہ اے لوگو، جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابو داؤد اس کو بیان کرتے ہیں کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی پھر تحقیق نہ کیا کرو، تجسس اور ٹو میں نہ لگا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ آگے تیسری برائی کا تذکرہ کیا گیا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو تو پھر غیبت کیوں گوارا کر رہے ہو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ یہ در حقیقت دیکھا جائے تو نہایت سخت فہمائش کا اسلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غیبت انتہائی گھنونا فعل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مردے کا گوشت کھانا بجائے خود قابل نفرت ہے، پھر وہ گوشت بھی اپنے بھائی کا ہو تو اسے کوئی شخص کسی طرح بھی کھانا پسند نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو اپنی ڈیفنس سے اس کی بے بسی کی تصویر بھی نمایاں ہوتی ہے کہ چونکہ وہ شخص کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، تو گویا کہ کوئی ایسا شخص کہ جس کا کہ انتقال ہو گیا ہے اور اس کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہے اور تم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہو، اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو تمہیں بالکل اپنی بوٹیاں کھانے کی اجازت نہیں دیتا، اپنا ڈیفنس کر سکتا تھا۔ تو جس طرح تم اس کی بوٹیاں نوچ کر کے کھا رہے ہو وہ اپنے ڈیفنس کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اور اس کی آپ کوئی ایسی بات بیان کر رہے ہیں، کوئی ایسی برائی بیان کر رہے ہیں کہ جو کہ اس کو ناگوار گزرے گی اور جو آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے، تو وہ اس مردہ شخص کی طرح اپنا ڈیفنس کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس وجہ سے اس برائی کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ قرآن نے اس تشبیہ کو پیش کر کے پوچھا ہے کہ جب تم اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اسی طرح کی ایک نہایت مکروہ اور قابل نفرت چیز یعنی غیبت کو کس طرح تم گوارا کرتے ہو۔ غیبت کے معنی در حقیقت کسی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے ہیں۔ پیٹھ پیچھے کے مفہومی میں یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام اس کے پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہمراز اور ہم خیال ہیں اور شریک مقصد ہیں،
یا کم از کم ان سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے کہ جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ راز وہ فاش کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اور ایک دوسری روایت جو امام مالک اپنی موطا میں لے کر آئے ہیں کہ حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل ہے، جس کا کہ مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ اسے سنے تو اسے ناگوار ہو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میری بات حق ہو۔ آپ نے جواب دیا اگر تیری بات باطل ہے تو یہی چیز پھر بہتان ہے، جو حقیقت غیبت سے بھی زیادہ بڑی برائی ہے۔ تو ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اور اس کے واقعی عیوب بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اور یہ فعل خواہ صریح الفاظ میں کیا جائے یا اشارے اور کنایوں میں کیا جائے، ہر صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد کیا جائے، دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں ہے۔ اس حرمت سے مستثنا صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں واقعی ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کیے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کے بنسبت زیادہ بڑی برائی لازم آتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو اصولاً یہاں پر بیان فرمایا کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ اس ارشاد میں جو لفظ ناحق کی قید بتائی ہے کہ حق کی بنیاد پر ایسا کرنا جائز ہے، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل سے ہم کو چند ایسی بھی نظیریں ملتی ہیں جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حق سے کیا مراد ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت کی جا سکتی ہے۔ آگے بیان ہوا کہ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ تنبیہ بھی ہے اور توبہ اور اصلاح کی ترغیب بھی۔ مطلب یہ کہ ان گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر ہدایت پر عمل کر کے توبہ کر لوگے تو اللہ مہربان ہے، وہ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 13 میں بڑی اہم معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ایک دوسرے کی یعنی بھلائی اور ایک دوسرے کو اگر بھائی خیال نہیں کرو گے تو اسی طرح کی برائی میں پڑے رہو گے۔ اس لیے اچھی طرح خوب سمجھ لو کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو۔ اور یہ بھی جان لو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ دیکھا جائے تو یہ قرآن نے اس نسلی، خاندانی اور قبائلی غرور کی بنیاد ہی ڈھا دی جو ان برائیوں میں زیادہ تر کا باعث بنتی ہیں، جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ فرمایا کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی گورے کو کالے اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرف کی بنیاد کسی شخص کے خاندان اور قبیلے یا رنگ اور نسل پر نہیں ہے بلکہ تقویٰ پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہی عزت پائے گا جو سب سے بڑھ کر اس سے ڈرنے والا ہے اور اس کے حدود کی پابندی کرنے والا ہے، اگرچہ کتنے ہی حقیر اور گمنام خاندان سے اٹھا ہو۔ اور جو سرکشی اور استکبار اختیار کرے گا وہ لازماً ذلت سے دوچار ہوگا، اگرچہ کتنا ہی بڑا قریشی اور ہاشمی ہو۔ خاندانوں کی یہ تقسیم محض تعارف اور پہچان کے لیے اس بات کو بیان کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے چہرے مہرے رنگ اور قد و قامت میں فرق رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسروں کو پہچان سکیں، اسی طرح خاندانوں کی تقسیم بھی اسی مقصد سے کی ہے۔ اس سے زیادہ در حقیقت اس خاندانوں اور قبیلوں کو تقسیم کی کوئی اور اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے آیت ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل ایمان کو خطاب کر کے وہ ہدایت دی گئی تھی جو مسلم معاشروں کو خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب اس آیت میں پورے نوع انسانی کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی اصلاح کر دی گئی جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کا موجب بنی رہتی ہے۔ اور پھر اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرما دی۔ ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوع وجود میں آئی ہے، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوتی ہے، آدم اور حوا سے۔ اس سلسلہ تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے ظلم باطل میں تم مبتلا رہتے ہو۔ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے، ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا، ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو۔ اور پھر یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تقریر فرمائی تھی جس کو کہ بہقی اور ترمذی نے نقل کیا ہے کہ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی اور اس میں جو فرمایا کہ لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہی ہے۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بتاؤ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اچھا تو جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں اپنی آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ تعلیمات صرف الفاظی کی حد تک محدود نہیں رہی بلکہ اسلام نے تو ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھا بھی دی جس میں رنگ، نسل، زبان، وطن اور قومیت کی کوئی تمیز نہیں، جس میں اونچ نیچ اور چھوت چھات اور تفریق اور تعصب کا کوئی تصور نہیں، جس میں شریک ہونے والے تمام انسان خواہ وہ کسی نسل اور قوم اور ملک اور وطن سے تعلق رکھتے ہوں بالکل مساویانہ حقوق کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام کے مخالفین تک کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ انسانی مساوات اور وحدت کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل دی گئی ہے اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی دین اور کسی نظام میں نہیں پائی جاتی اور نہ کبھی پائی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام گوشے میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قوموں کو ملا کر ایک امت بنا دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنے والے یہ بدو بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آمنا قل لم تؤمنوا، انہیں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔
ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے. یعنی لفظ در حقیقت اسلمنا استعمال ہوا ہے، یہ یہاں ظاہری اطاعت کے مفہوم میں ہے. عربی زبان میں یہ اس معنی کے لیے بھی آتا ہے اکثر و بیشتر. مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو تمہیں زیب نہیں دیتا، البتہ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے جب دیکھا کہ اسلام ایک سیاسی طاقت بن گیا ہے تو تم نے بھی اس کے سامنے سر جھکا دیا. یہ بھی در حقیقت ایک قسم کی مغلوبیت ہی ہے. تو اس میں پھر احسان کی کیا بات ہے جو تم احسان جتا رہے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل تک نہیں ہوا ہے. یعنی وہ حقیقی ایمان جو رگ و پے میں اترتا ہے تو دل اور دماغ کو اس طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ انسان کے فکر اور عمل میں کوئی چیز اس سے الگ اور اس کے اثرات سے خالی نہیں رہ جاتی. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، یعنی ان کا پورا پورا اجر دے گا. لہذا یہ اطاعت تمہارے ہی کام آئے گی، اس میں کوئی چیز اللہ کے کام آنے والی نہیں ہے. تو لہذا اپنی اصلاح کر لو، اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یہ در حقیقت اصلاح کی دعوت ہے. ان میں زیادہ لوگ چونکہ ناسمجھ تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ دعوت بھی دی ہے کہ رجوع کرو اور مغفرت مانگو. تمہارے رب کی رحمت منتظر ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. آیت نمبر 15 میں پھر ارشاد ہوا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یاد رکھو کہ مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ اس بات کی شہادت کے طور پر فرمایا کہ وہ کبھی شک میں نہیں پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنا جان اور مال کسی مقصد کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور یقین کی ایسی شہادت ہے جس کا انکار پھر نہیں کیا جا سکتا. اولئک هم الصادقون، اپنے دعویٰ ایمان میں اصلاً یہ لوگ سچے ہیں جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، پھر اس میں شک نہیں پڑتے اور ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے حضور جد و جہد اور کوشش اور جہاد ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوا کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہیں کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، در حال ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سورت کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے جو طرز عمل بیان ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام لا کر انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھائی ہے اور مسلمانوں کی شوکت میں اضافہ کیا ہے. لہٰذا ہر ایک کو اب ان کا یہ احسان مان کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. تو بیان کیا جا رہا ہے کہ قل، ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. مطلب یہ ہے کہ اول تو تمہارا ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہی محل نظر ہے، لیکن اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ توفیق بخشی اور ہلاکت کے اس گھڑے میں گرنے سے بچا لیا جس میں تمہاری قوم کے بہت سے لوگ گر چکے ہیں. اس میں دیکھا جائے تو ضمناً یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ایمان اور ہدایت کی توفیق جو کچھ ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اس میں پیغمبر بھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ دعوت اور تبلیغ اور انذار اور تبشیر میں اپنی پوری طاقت صرف کر دیں. لہذا یہ نہیں فرمایا کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھا دی ہے. آگے بیان ہوا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اس میں تو کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمان کی سارا غیب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے ختام کو پہنچتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.